أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے. میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو نماز نیکی نہیں سکھاتی اس کو اللہ پاک سے دوری کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. لوگ ہوتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں پھر سارا دن لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، چگلیاں لگاتے ہیں، منافقت حسد دل میں ہوتا ہے، وہ نمازی نہیں ہیں. وہ بھلے خود کو نمازی سمجھتے ہیں لیکن وہ نمازی نہیں، وہ اللہ سے دور ہوتے جاتے ہیں. کیونکہ قرآن میں ہے کہ نماز نیکی سکھاتی ہے، اور جو نمازی ہوتا ہے وہ بڑی بات ہے. باقی یہ لوگ نمازی نہیں ہیں، سارا دن منافقت، سارا دن غیبتیں، سارا دن فراڈ تفرقہ پھیلانا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. ایک عورت تھی جو بہت پرہیزگار تھی، بہت نیک متقی تھی، مومن عورت تھی. اس کو ایک شخص نے بہت تنگ کیا. وہ جب بھی آتی تھی، اس وقت میں عورتیں بھی جو ہے مسجد میں آ کر نمازیں پڑھتی تھی. وہ جب واپس جاتی تھی تو اس کو اس شخص نے بہت تنگ کر دیا، اس کا راستہ روک دیتا تھا. ایک بار اس مومن عورت نے کہا کہ تیرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیوں تو مجھے تنگ کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، تیرے بغیر میں رہ نہیں سکتا، اس لیے میں تجھے تیرا راستہ روکتا ہوں، روز کھڑا ہوتا ہوں. اس نیک پارسا عورت نے اس کو کہا کہ میری ایک شرط ہے، اگر تو وہ قبول کر دے تو میں تیری ہوں. اس نے کہا مجھے شرط بتا. اس نے کہا تو 40 دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ، اور 40 دن جب تو نے نماز پڑھی تو تو جیسا کہے گا پھر مجھے وہ قبول ہے. اس نے کہا یہ شرط کیا ہے؟ یہ تو 40 دن کہہ رہی ہو، 40 سال بھی کہتی تو میں وہ مان جاتا. اب اس نے نماز شروع کی. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، یہ پڑھتا گیا. واہ میرا رب. اب جب 40 دن ہو گئے، اس نے نماز پڑھی، 40 دن ہو گئے، وہ عورت اس کے راستے میں کھڑی ہوئی. اس نے کہا کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے تو آج آئے تو میں اس کو کہوں کہ اب تو مجھے جو کہے مجھے بتا. وہ جیسے عورت کھڑی ہو گئی، وہ شخص جیسے ہی واپس آیا نماز سے تو اس نے اپنی گردن جھکا لی اور راستہ یوں کر کے جانے لگا. اس عورت نے کہا آج تو مجھے دیکھ ہی نہیں رہا ہے. اس نے کہا میری بہن جی مجھے بخش دینا، مجھے معاف کرنا. مجھے رب کے سجدے میں اتنا مزہ آ گیا ہے کہ اب مجھے دنیا میں کسی کی محبت کی ضرورت نہیں، بس اس کی محبت میں گم ہو گیا ہوں. یہ ہوتا ہے نماز.
نماز نیکی سکھاتی ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ اور وہ لوگ نمازی نہیں ہوتے، جیسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں نے پڑھی کہ جس کو نماز نیکی نہیں سکھاتی تو اس کو اللہ پاک سے دوری کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ امام مولا جعفر صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ بغیر معرفت کے جو عبادت ہوتی ہے وہ عذاب ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک ہر مسلمان کو یہ سعادت دے کہ وہ زندگی میں چاہے اس کی نماز زیادہ ہو کم ہو، لیکن وہ دل سے ہو، سچے دل سے ہو، رب کو سجدہ کیا ہو اور رب وہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اللہ پاک ہمیں ساری زندگی اپنے رب کی عبادت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ اور درود پاک دوسری جو بھی عبادتیں ہیں ان کی گارنٹی کسی کو بھی نہیں ہے کہ اس بے پرواہ نے قبول کی یا نہ کی، رد کر دی، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پاک ہے یہ بندہ نیک ہو، گناہ گار ہو، امیر ہو، غریب ہو، جس وقت پڑھتا ہے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ درود پاک کی گارنٹی کی قبولیت میرے رب نے دی ہے، یہ ایسی عبادت ہے کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ پاک آقا کی ساری امت کو تفرقے بازی سے بچائے۔ اللہ پاک ساری دنیا میں ہر مسلمان مومن کو یہ سعادت بخشے کہ وہ اپنے گھروں میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔